اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بحث پہنچی ہے نقطہ، خوب جو ظریف باتیں ہیں، جو قابل توجہ باتیں ہیں، جو باریک باتیں ہیں، ان تک کچھ نکات، کچھ قابل توجہ اور لطیف باتیں اس سورہ سے برآمد ہوتی ہیں۔ اب اس سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ نقطہ میں جو پہلا نقطہ ہے ایک سوال کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ چه اموری در شب قدر مقدر می شود، اس شب قدر میں کیا چیزیں مقدر کی جاتی ہیں، معین کی جاتی ہیں، کن چیزوں کی تعین ہوتی ہے شب قدر میں، کن چیزوں کی، کن امور کی تعین کی جاتی ہے، کن چیزوں کو مشخص، معین اور مقدر کیا جاتا ہے۔ مقدر یعنی معین، ٹھیک ہے مولانا؟ ہاں، وہ قسمت والا مت سمجھنا۔ چلیں، در پاسخ این سوال که چرا این شب قدر نامیده شده سخن بسیار گفته اند۔ لو بھیا، ابھی ایک سوال کا جواب دیا نہیں، دوسرا سوال شروع کر دیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس رات کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک، جس رات میں اللہ نے اپنی مقدس اور بابرکت کتاب نازل کی ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، کیوں شب قدر کا نام دیا گیا ہے؟ کہ اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، بہت سارے جواب دیے گئے، بہت سارے نظریات بیان کیے گئے، جن میں سے کچھ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، شب قدر کو قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ایک سال کے تمام امور کو مقدر اور معین کرتا ہے اسی رات میں، اسی لیے قدر کہا جاتا ہے۔ قدر کا مطلب ہی ہے معین کرنا، مشخص کرنا، ٹھیک ہے مولانا؟ اسی سے تقدیر بنا ہے۔ قسمت، تقدیر یعنی قسمت کے نا، قسمت یعنی مولانا بانٹنا۔ اللہ بانٹتا ہے اس رات میں اپنے بندوں کے لیے تمام چیزیں، اس کو کیا دینا ہے وہ اسی رات میں معین ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو شب قدر کو قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورے سال کے امور بندوں کے اسی رات میں معین کیے جاتے ہیں۔ بھئی یہ بات کہاں سے آپ نے نکال لی کہ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کے سال بھر کے امور معین کرتا ہے، مقدر کرتا ہے؟ کہ سورہ مبارکہ دخان کی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا، ہم اس میں مسلسل انذار کرتے رہتے ہیں۔ یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں حکمت کی بنیاد پر، حکمت کے مطابق بندوں کے امور کی تنظیم و تعین کرتے ہیں۔ ٹھیک، آسان لفظوں میں کہا جائے تو اس سوال کا جواب کہ شب قدر کو قدر کیوں کہا جاتا ہے، قدر کی رات کیوں کہا جاتا ہے، یا شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے سال بھر کے امور کی تعین کرتا ہے، مقدر کرتا ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تقدیر کی رات ہے، تعین کی رات ہے، اللہ بندوں کے امور معین اور مشخص کرتا ہے پورے سال میں۔ کیا کیا عادت چیزیں؟ جی بولیں۔ شب قدر میں مطلب نہیں سمجھے تقدیر کا؟
تقدیر کا مطلب انسان کے ساتھ جو کچھ سال میں ہونے والا ہے اللہ اسی رات میں معین کرتا ہے. کتنی آمدنی ہوگی، کتنا خرچ ہوگا، کیا کیا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، بیمار ہوں گے، سلامتی رہے گی، کون سا حادثہ ہوگا، ترقی ہوگی، تنزلی ہوگی، کیا ہوگا آپ کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ جی آئے گا سمجھ. ایک سال میں انسان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے وہ اسی رات میں طے کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی یا بھی نہیں؟ تو چونکہ شب قدر میں اللہ انسان کے سال بھر کے امور کو مشخص کرتا ہے، معین کرتا ہے، مقدر کرتا ہے، اسی لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں. ٹھیک، جواب واضح ہوا کہ ابھی بھی نہیں ہوا؟ الحمدللہ. چلیں، ان بیان ہم آہنگ با روایات متعددی، یہ جو بیان دیا گیا اور یہ جو شب قدر کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی، نامگزاری کی جو وجہ بیان کی گئی ہے، یہ متعدد روایتوں میں بھی ذکر ہوا ہے. آیت بھی پیش کر دی، آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کے سال بھر کے امور معین کرتا ہے، مقدر کرتا ہے، اس لیے اس کو قدر کی رات کہا گیا ہے، تقدیرات کی رات کہا گیا ہے، فیصلے کی رات کہا گیا ہے. ٹھیک مولانا؟ یہ جو وجہ بتائی گئی ہے شب قدر کو قدر کہے جانے کی، روایتوں میں بھی کیا ہے یہی بات ذکر کی گئی. یہ بیان روایات سے ہم آہنگ ہے، اور روایتیں بھی کوئی ایک دو نہیں ہیں، متعدد روایتوں کے ساتھ یہ بیان میچ کہتا ہے، اس کے مطابق ہے. جیسے در آن شب مقدرات یک سال انسانہا تعین می گردد، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں انسانوں کے ایک سال کے مقدرات معین کیے جاتے ہیں. وَأَرْزَاقُ سر آمد عمرہا و امور دیگر در آن لیل مبارکہ تفریق و تبعین می شود. ارزاق یعنی رزق میں کیا کیا ملنے والا ہے، سلامت عمرہا زندگی کس کی گھٹے گی، کس کی بڑھے گی، کون کتنے سال جیے گا، کس کو کم موت آئے گی، یہ تمام چیزیں. وہ امور دیگر، رزق و روزی سے لے کر زندگی اور حیات اور اس کے عمر کے متعلق تمام چیزوں کو لے کر کے دوسرے تمام امور اسی مبارک رات میں معین و مشخص و مقدر کیے جاتے ہیں. یہ روایتیں کی بات. ٹھیک، تو آپ نے دیکھا کہ لیلۃ القدر کی جو وجہ اوپر بیان کی گئی وہ وجہ روایتوں میں بھی ذکر ہوئی ہے. گویا روایتیں اور یہ بیان دونوں کیا ہے، ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں، مطابق ہیں. اچھا، البتہ این امر ہیچ گونے تضادی با آزادی ارادے انسان و مسئلہ اختیار نہ دارد. اب یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، اب اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. مفسرین کا بیان اور روایتیں اور آیتیں، تین چیزیں ہو گئی. آیت نے بھی کہا کہ اس رات میں اللہ بندوں کے کیا ہے امور کو معین کرتا ہے. مفسرین نے بھی کہہ دیا کہ اس کو قدر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں انسانوں کے سال بھر کے امور معین اور مشخص اور مقدر کیے جاتے ہیں. روایتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ اللہ ایک سال کے امور اس رات میں بندوں کے معین کر دیتا. تو اب سوال یہ ہے کہ شب قدر میں انسان کے مقدرات کی تعین کیا یہ انسان کے ارادے کے مخالف نہیں ہے؟ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ پورے سال میری زندگی میں یہ ہونے والا ہے تو میرا اختیار کہاں جائے گا؟ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس کی تعین و تقدیر سے ہو رہا ہے. میرا کوئی اپنا نقش، میرا اپنا کوئی رول، میرا اپنا کوئی ارادہ ہے نہیں. اچھائی کر رہا ہوں وہ بھی اس کے ارادے سے، برائی کر رہا ہوں، واجبات ادا کر رہا ہوں اس کے ارادے سے اس نے معین کیا ہے. ٹھیک، واجبات کو ترک کر رہا ہوں اس نے معین کیا ہے. جی بولیں. اگر جیسے 23 شب قدر میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہے نہیں،
جی مطلب جی، کہ اس سے پہلے جو ہم گناہ کرتے ہیں یا ثواب کرتے ہیں تو اس کا اجر کب لکھتے ہیں؟ اجر و ثواب تو آدمی جب نیکی کرتا ہے تو فوراً لکھ لیا جاتا ہے، روایتوں کے مطابق برائی کرتا ہے تو مہلت دی جاتی ہے 1-2 دن کی، 3 دن کی یا 24 گھنٹے کی، کہ ہو سکتا ہے کہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ سے پشیمان ہو جائے، خدا سے معذرت خواہی کر لے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو وہ نہیں لکھا جائے گا اس کے نام اعمال میں۔ جب 24 گھنٹے گزر جی اگر جاتے وہ ہیں اور توبہ جی نہیں اگر کرتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ لکھ دو بھائی اس کے نام اعمال میں۔ یہ تو خدا کا فضل ہے کہ نیکیاں فوراً لکھوا دیتا ہے، اور گناہ سرزد ہونے کے بعد فوراً لکھواتا نہیں ہے، مہلت دیتا ہے۔ نہیں، پروردگار کب مطلب یہ کرتے ہیں کہ اس کو جہنم میں یا جنت میں یہ کرنا ہے؟ اس وہ کا تو اجر وہ تو قیامت کے بعد ہوگا، وہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ برزخ میں بھی جنت اور جہنم نہیں ہے، مرنے کے بعد انسان جنت اور جہنم میں تھوڑی جاتا ہے۔ برزخ ایک پردہ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان، بیچ میں، ٹھیک؟ جی ہاں مرنے والے کے اعمال اچھے ہیں تو اس کے لیے ایک جگہ معین کی گئی جس کو کہتے ہیں وادی السلام، آپ کو وہاں بھیج دیا جائے گا۔ غلط کام ہے، برا کام کر کے انسان جا رہا ہے، اس کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہیں تو اس کو وادی برہوت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب یہ روحیں وہیں رہیں گی جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہوگی۔ جب قیامت برپا ہوگی پھر میزان لگے گی، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جنت و جہنم ہے، جی ٹھیک؟ آگا سمجھ ہاں، جی تو آگا ابھی جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ آیت، روایت، علماء کے بیان سب اس بات کو بیان کر رہے ہیں، سب اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ اپنے بندوں کے سال بھر کے امور کو معین اور مشخص کر دیتا ہے نا؟ جی آگا اب اللہ نے مشخص کر دیا تو کیا اللہ کی یہ تعین، اللہ کی یہ تقدیر انسان کے ارادے کے مخالف ہے؟ نہیں اللہ نے لکھا ہے بھائی کہ معروفی تیری قسمت میں سال بھر میں یہ رزق ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے محنت مزدوری کرنے کی؟ بھائی گھر میں بیٹھا رہوں تو اللہ نے جو تعین کیا وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی آگا کیا ضرورت ٹھوکریں کھانے کی بھائی؟ ہاں، ٹھوکریں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بیٹھ جاؤں میں؟ اللہ نے جو مشخص کیا ہے، جو معین کیا ہوگا تو وہی نا، ٹھیک؟ تو یہ ایک عقیدتی سوال ہے، علم کلام کا ایک اہم سوال ہے، اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اکثر و بیشتر آپ سے مخالفین، خاص طور سے جن کو توحید سمجھ میں نہیں آتی، جن کو جنت جہنم دنیا آخرت تو نہیں سمجھ میں آگا آتی، اس کا وہ جواب کیا یہی ہوگا؟ سوال کہتے ہیں نا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی جب سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے تو آپ کا کیا نقش ہے؟ آپ اچھائی کر رہے ہیں تو اللہ کے ارادے سے، ٹھیک؟ تمہارا کیا؟ جی آگا برائی کر رہے ہو تو اللہ کے ارادے سے، تمہارا کیا ہے نا؟ تو سال بھر کے امور شب قدر میں معین ہو گئے۔ اب پورے سال جو دوسری شب قدر آئے گی، جب تک وہی ہوگا انسان کی زندگی میں جو اللہ نے معین اور مشخص کیا ہے، پھر انسان کا اپنا ارادہ پھر کیا گیا بھائی؟ یعنی اللہ کی یہ تعین، اللہ کی یہ تشخیص، اللہ کی یہ تقدیر انسان کے ارادے کے ساتھ تضاد نہیں رکھتی۔ پر آگا دعا جو کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا سے تو دعا کرتے ہیں یہ ہاں مصیبت کب ہو جائے، پر پروردگار تو لکھ دیتے ہیں۔ ہاں، تو ابھی سنے تو جواب، بات تو صحیح ہے آپ کی۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، ٹھیک، شفا کے لیے دعا کر رہا ہے، دعا قبول ہو جی گئی، فوراً بیماری دور ہو گئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بیماری خالی لکھی تھی، شفا نہیں لکھی تھی نا بھائی، جو ہوا ہے وہی اللہ نے لکھا تھا، اس لیے وہ ہوا ہے، اچھا ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تعین ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اللہ تعین اپنے یعنی تشخیص، جو کچھ اللہ معین کرتا ہے، جو کچھ انسان کی اچھا زندگی میں ہوتا ہے،
اللہ اپنے ہر بندے کے ارادے سے، اس کی نیت سے آگاہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ علی اصغر یہ سال میں کیا کیا کرنے والا ہے۔ اللہ کے جی علم میں ہے کہ معروفی کیا کیا کرے گا سال میں۔ میری نیت، میرے ارادے، میرے اعمال سے چونکہ وہ پوری طریقے سے آگاہ ہے، لہٰذا میری اچھائیاں، برائیاں، میری لیاقت، میری نالائقی سب دیکھ کر کے معین کرتا ہے۔ اور انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ تعین اللہ نے کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندے کے ارادے سلب نہیں کیے ہیں۔ انسان کا ارادہ اس کے ساتھ ہے۔ انسان جو کچھ کرے گا وہ اپنے ارادے سے ہی کرے گا، اور وہ اللہ کی تعین کے مطابق ہی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے تعین کر دیا تو اب انسان مجبور ہو گیا کہ اس کو وہی کرنا ہے۔ اب یہاں بہت ساری باریکیاں ہیں، اب میں نہیں جانا چاہتا ادھر علم کلام میں، بھلا یہ بھی ہوگا کہ فرض کر لیں اللہ نے ایک چیز معین کی، مشخص کر لی، جیسے فرض کر لیں اللہ جانتا ہے کہ معروفی فرض کر لو رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، معین کر دیا اللہ نے شب قدر میں کہ اس سال معروفی رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے جائے گا۔ اب دو ہی چیزیں، یا جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، ٹھیک؟ اگر نہ جاؤں تو علم الہی کے خلاف، اور اگر جاتا ہوں تو پھر یہ تو اللہ کے ارادے سے جا رہا ہوں، میرا ارادہ کدھر ہے بھائی؟ ہے نا؟ تو دونوں صورتوں میں یہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں، کہنے کہ جانا ہی جانا ہے ہر صورت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا عمل ارادہ پروردگار کے خلاف ہوگا، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ علم الہی پہ سوال اٹھے گا۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ معروفی رجب میں عمرے پہ جائے گا، اب نہیں جا رہا ہے تو علم الہی پہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ یہ تو بات اللہ کے علم کے خلاف۔ تو کیا خدا کا علم کبھی واقع کے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ علم الہی مجھے مجبور کر رہا ہے رجب کے مہینے میں عمرے پر جانے کے لیے، یا نہ رجب اللہ نے تعین کیا ہے اور ارادہ میرے حوالے کیا ہے، مجھے مختار بنایا ہے، رجب کے مہینے میں علم الہی مجھے نہیں لے کے جا رہا ہے، میرا اپنا ارادہ لے کے جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ پھر اگر ایسا مان لیا جائے تو پھر انسان کیا ہو جائے گا؟ مجبور ہو جائے گا۔ اب جب مجبور مان لیا جائے گا، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کا ارادہ اور اس کا علم انسان کو عمل کی طرف لے کر کے جاتا ہے، کسی عمل میں انسان کا اپنا ارادہ شامل نہیں ہوتا ہے، تو پھر انسان مجبور ہو جائے گا۔ جب انسان مجبور ہو جائے گا تو پھر اب وہی ابو حنیفہ والے سوال کھڑے ہوں گے انسان کے ذہن میں۔ اچھائی کی میں نے، چلو اچھائیوں میں تو پھر بھی اچھائی کی ثواب کا مستحق اللہ کریم ہے، فضل ہے، ہم نے اس کے ارادے سے کیا ہے۔ میں خود جو ہے اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ دے رہا ہے، ٹھیک؟ چلو یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے، یہ تو بات ہضم ہو جائے گی۔ لیکن ایک برائی میں نے کر دی، قتل کر دیا ایک مومن کا ناحق، شراب پی لی میں نے، ٹھیک، چوری کر لی، کوئی بھی ایک بڑی برائی میں نے کر لی جس کی اسلام نے ایک سزا معین کی ہے۔ اب اسلامی قاعدے قانون کے مطابق میں مجرم ہوں، مجھ کو وہ سزا ملنی چاہیے۔ تو اب یہاں سوال کھڑا ہوگا کہ میں نے جو جرم انجام دیا ہے وہ تو اللہ کے ارادے سے، اللہ کا ارادہ نہ ہوتا تو شاید میں یہ گناہ نہ کرتا، تو سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ جس کا ارادہ میرے عمل میں شامل ہے اس کو کیوں نہیں سزا دی جا رہی؟ سمجھے؟ تو علم الہی
کبھی بھی انسان کو مجبور نہیں کرتا، علم الہی انسان کے ارادے کو سلب نہیں کرتا۔ اللہ کا علم اپنی جگہ، انسان کا ارادہ اپنی جگہ۔ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے۔ ایک دم بالکل سمپل مثال دے دوں، استاد اپنے کلاس کے تمام بچوں کے بارے میں جانتا ہے، کون کتنی محنت کر رہا ہے، کون کتنا یاد کر کے آتا ہے، کون کتنا پڑھ رہا ہے، امتحان میں کس کو کتنا نمبر لیا جائے گا، جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ لیکن اس کے بعد بھی امتحان لیتا ہے، باوجود کہ استاد جانتا ہے، پہلے سے علم رکھتا ہے ہر ایک کے بارے میں کہ امتحان میں کون کتنا لائے گا، ٹھیک، اور پھر امتحان لیتا ہے، ٹھیک۔ اب امتحان میں فرض کر لیں آپ لے کے آئے 60 نمبر، یہ لے کے آئے 80 نمبر، یہ لے کے آئے 70 نمبر۔ اب میں کہوں مجھے پتا تھا کہ کون کتنا لائے گا، تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کا علم جو ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں 60 ہی نمبر لاؤں، اگر آپ کو پتہ نہ ہوتا تو شاید میں 80 بھی لاتا، کہہ سکتے ہیں نا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ استاد جانتے تھے کہ میں اتنا لاؤں گا اسی لیے اتنا لایا ہوں۔ استاد اگر نہیں جانتے تو شاید میں زیادہ بھی لاتا یا کم بھی لاتا، چونکہ استاد جانتے تھے اسی لیے میرا اتنا نمبر آیا ہے، کہہ سکتے ہیں نا بھائی؟ استاد جانتا تھا، اس کا علم اپنی جگہ پہ ہے۔ آپ جتنا نمبر لے کر کے آئے ہیں وہ آپ کا اپنا عمل ہے، آپ کی اپنی کارکردگی ہے۔ میرے علم نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ 60 نمبر کا لکھیں نہ؟ ایسے ہی اللہ ہر بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے۔ پورے سال کے لیے اللہ انسان کی لیاقتوں کو دیکھتا ہے، جیسے ایک استاد اپنے تمام شاگردوں کے جزیات کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے، لیکن استاد کا علم کسی شاگرد کو کسی عمل کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ علم استاد سے شاگرد کا ارادہ سلب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی خالق اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں جانتا ہے، علم رکھتا ہے، جو معین کرتا ہے وہ ان کی لیاقتوں کو دیکھ کر، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کہ کون کیا کیا کرنے والا، لکھ دو بھائی یہ کرے گا اپنے ارادے سے کرے گا، اچھائی کی طرف جائے گا اپنے ارادے سے، برائی کی طرف جائے گا۔ تو آسان لفظوں میں ایک چھوٹا سا جواب ہے، وہ یہی کہ خدا کی طرف سے بندوں کے سال بھر کے امور کی تعین و تشخیص و تقدیر سے انسان کا ارادہ سلب نہیں ہوتا۔ اللہ کی تعین انسان کے ارادے سے مخالفت نہیں رکھتی، تضاد نہیں رکھتی۔ اللہ کی تعین ایک مرحلہ ہے، انسان کا اپنا ارادہ اس کے تمام کاموں میں شامل ہوتا ہے۔ بات ختم، سمجھ میں آئی؟ چلو اب تو وقت بھی تمام ہو گیا ہے، عبارت انشاءاللہ جو ہے کل تطبیق کریں گے، ٹھیک؟ اگر سلب